غلام حسین تھکا ہارا آیا تھا، پر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں وہ بھول سا گیا کہ تھکاوٹ کسے کہتے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے شام ڈل گئی اور رات کا اندھیرا پر پھیلانے لگا۔ ماہیہ کا کھانا بھی تیار ہو چکا تھا۔ ایک دو بار اماں اماں کہا، پر مائی بختہ کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ پھر مصروف ہو گئی۔ حسین بھی بچوں کے ساتھ لگا رہا۔ اسے بھی دھیان نہ رہا کہ اماں کافی ٹائم سے بالکل خاموش ہے۔ پیر بخش اچانک اٹھا، بھاگتا ہوا نانی نانی کرنے لگا، زور سے کمبل کھینچا۔ غلام حسین بھی اس کے ساتھ آگے بڑھا اور دیکھا اماں ایسے سوئی ہے جیسے صدیوں کی جاگی ہو۔ پہلے تو غلام حسین کمبل ٹھیک کر کے مڑنے لگا، پھر اچانک اسے کسی انہونی کا اندیشہ ہوا اور جھٹ سے ہاتھ اماں کے ماتھے پر رکھا۔ اس کے ہوشان عطا ہو گئے۔ فوراً ماہیہ کو آواز دی اور اماں اماں کہنے لگا۔ اماں بختہ کی روح کب کی پرواز کر چکی تھی۔ جسم بالکل ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ ماہیہ بھاگ کر آئی، اماں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ وے غلامے، اماں تو ابھی چنگی بھلی تھی، دیکھ آج تو تیری پسند کا سالن بنوایا، ابھی تو مجھے ڈانٹا، کچھ دیر پہلے تو کہا کہ بہت سوال جواب کرنے لگی ہو۔ میری اماں کیوں ایک دم چپ ہو گئی ہے؟ غلامے تو بول کیوں نہیں رہا؟ کیا ہو گیا میری اماں کو؟ ماہیہ اپنے غم میں ایسے ہی بولے جا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر سارا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ خبر ہو رہی تھی کہ اماں بختہ سب کو الوداع کہہ گئی ہے۔ سب عورتیں ماہیہ کو گلے لگا لگا کر تسلیاں دے رہی تھی۔ ایک دم پورا گھر ماتم کدا بن چکا تھا۔ مائی بختہ کے انتقال کو کچھ مہینے گزرے تو غلام حسین نے دیکھا ماہیہ ماں کے غم میں دن بدن نڈھال ہو رہی ہے۔ اس نے ڈھنگ سے کھانا پینا تک ترک کر دیا تھا، بچوں پر بھی دھیان نہیں دے پا رہی تھی اور اپنی حالت بھی دن بدن خراب کر رہی تھی۔ غلام حسین نے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ دیر گھر سے کہیں دور جانے کا ارادہ کیا، پھر بہت جلد اپنے ارادے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ لوگ گالا سے کشمیر کے ایک اور خوبصورت گاؤں لال آباد میں آباد ہوئے۔ لال آباد میں حسین نے 3-4 کمروں پر مشتمل ایک گھر بنایا اور کچھ مال مویشی رکھ لیے۔ بابا گامے کے گاہک اس کو جانتے تھے، وہ یہاں بھی اس کے پاس آنے لگے۔ یوں اس کا کاروبار یہاں بھی چل پڑا اور زندگی اپنے رنگ ڈھنگ میں واپس آنے لگی۔ حسین شاہ اور ماہیہ دونوں بے حد وفادار تھے۔ لوگوں نے ان کی مہمان نوازی، وضاقتہ، چال ڈال سے متاثر ہو کر ان سے ملن ملاپ بڑھایا اور یوں کچھ وقت میں ہی ماہیہ پورے گاؤں کو جاننے پہچاننے لگے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ ماہیہ اور حسین کی عمریں ڈلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیر بخش اور قادر بخش جوان ہو گئے۔ غلام حسین اب عمر کے اس حصے میں تھا کہ وہ بس آرام و سکون چاہتا تھا اور ماہیہ سے بھی اب گھر کی ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں غلام حسین نے ماہیہ سے مشورہ کر کے ارادہ کیا کہ پیر بخش اور قادر بخش کے ہاتھ پیلے کیے جائیں۔ پھر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر ان سے بات کی اور کہا، میرے جوانوں، آج میں تم دونوں کو کچھ خاص باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ انہیں نہ صرف تم یاد رکھنا بلکہ میرے بعد آنے والی اپنی ہر نسل کو یہ میری وصیت پہنچاتے رہنا۔ تمہاری ماں ماہیہ میری بہترین بیوی ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے ہمیشہ سکھ چین ہی پایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری ماں کا میری زوجیت میں آنا میرے لیے خدا کا بہترین تحفہ ہے۔ اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ ماہیہ کے بطن سے مجھے خدا نے تم دونوں کی صورت میں اولاد عطا کی ہے۔ اس پر بھی میں اپنے مالک کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ تم لوگ فرما بردار اولاد ہو۔ اس پر میں ماہیہ کا بھی احسان مند ہوں جس نے تم لوگوں کی
بہترین تربیت کی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ میں غلام حسین سیالکوٹ کا رہائشی تھا، مسافر بن کر آیا تھا اور یہاں اپنی نسل چھوڑ کر اب یہیں سے دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا۔ تمہارے نانا گامے بٹی صاحب نے مجھے پناہ دی تھی جب میں ایک مسافر تھا، اور ساتھ بیٹی جیسی نعمت بھی مجھے دے دی جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تم لوگ یہاں رہو گے تو میرے بعد تم لوگوں سے جو میری نسل چلے گی ان کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کو تم دونوں اپنی اپنی اولادوں تک پہنچاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں اب تم دونوں کی شادیاں کروں، تم لوگ بھی گھرداری سنبھالو۔ میں تم دونوں کو اجازت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں تم دونوں کی مرضی ہے تم شادیاں کر سکتے ہو، بس ایک مسلمان گھرانے سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں مہاراجوں کا دور تھا، ہر طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، اس وجہ سے ہر باپ اپنے بچوں کو ایسی نصیحت ضرور کرتا تھا۔ اس کے بعد بابا غلام حسین دوبارہ گویا ہوا۔ دوسری بات، تم دونوں کی بیویوں کے میکے کسی بھی فرقے سے ہوں مسئلہ نہیں، پر تم دونوں کو اہل تشیع فرقے کو ہمیشہ اپنانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی شیعہ بنانا ہے۔ بیویوں کے معاملے میں ذات پات کی کوئی قید نہیں، تم لوگ جہاں سے چاہو ایک با کردار عورت اپنے نکاح میں لا سکتے ہو۔ ذرا رک کر غلام حسین نے پانی کا گلاس اٹھایا، پھر گھونٹ گھونٹ پیا، پھر گہری سانس لی، گلاس واپس میز پر رکھے اور دوبارہ گویا ہوا۔ پیر بخش، تو بڑا ہے، میری ساری باتیں من و عن یاد رکھنا اور عمل بھی کروانا، میرے بعد یہ خاندان تیرے حوالے ہوگا۔ پیر بخش نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ابا حضور، میں حاضر۔ پھر غلام حسین دوبارہ گویا ہوا اور کہا، ہمارے خاندان کے کسی بھی مرد کو کسی بھی جگہ کوئی عورت پسند آئے تو یہ میری وصیت ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے، ناجائز کے بجائے ہمیشہ جائز کام کی طرف جانا، پر بیٹیوں کے معاملے میں اصول الگ ہوگا۔ قادر بخش سن لو، پیر بخش تم بھی دھیان رکھو، اگر تم دونوں کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے بیٹوں سے بیاہ دینا، بیٹی کبھی خاندان سے باہر نہ دینا، البتہ بیٹوں پر ایسی کوئی پابندی نہ رکھنا۔ بیٹیوں کو پردے کا حکم دینا، دینی تعلیم جو ضروری ہو وہ دلانا، باقی کسی نوکری یا اعلیٰ تعلیم کی خواہش ان کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ چادر اور پردہ اس گھر کی عورتوں کا زیور ہونا چاہیے۔ مرد ایک سے زائد شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلوانی ہمارے نوجوانوں کی نشانی ہونی چاہیے، اسے قائم رکھنا اور مردوں کی طرح بہادری کے ساتھ جینا، اور زائد ازواج کی صورت میں بھی گھر کی ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہی رہنی چاہیے۔ غلام حسین کی نسل کی عورتیں ہمیشہ خاندان میں رہنی چاہیے اور باپردہ رہیں، یہ میری وصیت ہے۔ تم لوگ بابا گامے کے نواسے ہو، یہ تم لوگوں کی کشمیر کی پہچان ہے، انہی کے نام سے تم یہاں رہو، پر میں نے تم لوگوں کو شیعت کے اصول سکھائے ہیں، شریعت کے اصول سکھائے ہیں اور اپنے خاندان کے اصول بتائے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اختلافات نہ رکھنا، البتہ دل سے تم لوگ شیعت پر قائم رہنا۔ ایسے اصول بتاتے ہوئے غلام حسین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یوں اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لانے کا حکم صادر فرمایا، جس پر ماہیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کچھ دنوں میں ہی اس پر عمل بھی کر ڈالا۔